اللہ والوں سے جتنا بغض ہوگا وہ اللہ سے اتنا ہی دور ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان دن رات مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ سے قریب۔ کئی ایک مثالیں ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابہ دوران جنگ کا میدان ہے، ایک شخص ہے جو بڑی ایثار کے ساتھ کفار سے لڑ رہے ہیں، نمازی بھی ہیں، میدان جہاد کے غازی بھی ہیں، بڑی مجاہدہ کے ساتھ، بڑی بے باکی کے ساتھ صحابہ کرام تعریف کر رہے ہیں، ان کی چمکتی تلواروں کو دیکھ کر اشش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ فلاں تو بڑے جری ہیں، پوری ایمانی طاقت سے کفار کا مقابلہ کر رہے ہیں، مگر رسول اللہ کی نگاہ دوربین تھی۔ آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ اور اسی میدان میں صحابہ نے بھی دیکھا کہ جس کے ایمان کی گواہی، جس کے ایثار کی گواہی سارے صحابہ دے رہے تھے، مگر اسی میدان میں دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا، زمین نے بھی دیکھا، آسمان نے بھی دیکھا کہ وہی مرد مجاہد جو تھا وہ خودکشی کر مرا اور کفر پر اس کی موت آئی۔ سب نے کہا صدق اللہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا۔ ہم تو ظاہر دیکھ رہے تھے مگر مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ باطن کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تو رسول پاک سے نسبت جس کی جتنی قریب رہی وہ اللہ سے اتنا قریب رہا۔ اہل اللہ سے جس کی نسبت جتنا زیادہ رہے گا، جتنا زیادہ رہے گا، اللہ والوں سے جس کی نسبت یا اللہ والوں سے جو جتنا قریب رہے گا اللہ سے اتنا ہی قریب رہے گا، اور جو اللہ والوں سے جتنا دور رہے گا سمجھ لو کہ بھلے ہی رات دن تسبیحیں پڑھتا ہو، اللہ اپنی بارگاہ سے اللہ نے دور کر دیا ہے۔ اللہ نے اپنی بارگاہ سے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پتہ بتایا ہے۔ ہمیں ڈھونڈنا چاہتے ہو، ہماری نکاح چاہتے ہو، ہماری معرفت چاہتے ہو، مجھ تلک پہنچنا چاہتے ہو تو سنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، جنہوں نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا، میری وحدانیت کی گواہی دے دی، میرے محبوب کی رسالت کی گواہی دے دی، سنو اتقوا اللہ، میرا خوف دل کے اندر پیدا کر، مجھ سے ڈر کر منہیات سے دور ہو جاؤ، جس سے ہم نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اوامر پر آ جاؤ، عمل پیرا ہو جاؤ، جس چیز کا ہم نے حکم دیا ہے، اللہ و رسول نے جس چیز کا بتایا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ آگے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور رب کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کریں، وسیلہ تلاش کریں۔ وسیلہ کون ہے؟ یہ کوئی اور ذات نہیں ہے، یہی اہل اللہ ہے، یہی اہل اللہ ہے جنہیں اللہ نے اپنے آپ سے قریب کیا ہے، جو اللہ سے قریب ہے۔ اور اچھا ٹھیک ہے، ہم تو نماز پڑھتے ہی ہیں، روزہ رکھتے ہی ہیں، حج و زکوٰۃ کرتے ہی ہیں، یہ کوئی اشرفی لگا رہا ہے، کوئی رضوی لگا رہا ہے، کوئی قادری لگا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ارے ہم تو محمدی ہیں، محمد کا کلمہ، یہ نعرہ دیا جاتا ہے، ہم محمدی ہیں، سب سے پہلے ہم محمدی ہیں۔ تو یاد رکھیں میرے دوستوں کی یقیناً ہم محمدی ہیں، یقیناً اللہ والا تھا عظیم 600 کروڑ سال، اتنے کہ اگر زمین میں سجدے بچھا دیے جائیں نا اس کے تل رکھنے کے لیے جگہ نہ ملی، لیکن جب حضرت آدم کی اس نے تخلیق کی، فرمایا اسجدوا لآدم، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا ہے، یہ آدم میرا ہے۔ سارے فرشتے فسجدوا، جتنے ملائکے سب کے سارے تھے الا ابلیس، اس نے اللہ کی محبت کا انکار نہیں کیا تھا،
اللہ نے جس کو اپنے آپ سے قریب کیا تھا انکار اس کا کیا تھا. اور اللہ نے جب پوچھا نا قال ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا، کس چیز نے تجھے روکا. اب دلیل دینے لگا کیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آدم کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھ کو تو نے آگ سے بنایا. آگ کی فطرت میں بلندی ہے، مٹی کی فطرت میں پستی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر کو جاتا ہے. لہذا انا خیر منک، میں بہتر وغیرہ وغیرہ. جو بھی ہو انکاری ہوا تو کیا ہوا، کیا ہوا؟ اللہ سے انکار نہیں کیا، اس نے اللہ سے انکار نہیں کیا، اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کیا. جناب آدم کی اہل اللہ، جو اللہ نے جس کو قریب کیا تھا انکار اس کے تعظیم کا کیا تھا. تو جب رب نے یہ نہیں دیکھا کہ 600 کروڑ سال میرا تحت گزار رہا ہے، میرا وفادار رہا ہے، بلکہ ایک کھٹکے میں فرمایا فخرج انک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، تراندہ درگاہ، تراندہ درگاہ ہو گیا. کہا جاتا میں محمدی ہوں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے، کیا ضرورت ہے یہ اشرفی، یہ قادری، یہ چشتی، یہ سہروردی، یہ نقشبندی کیا ہے. تو یاد رکھیں میں نے ابتدا عرض کیا تھا ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اہل اللہ کے قریب ہونا ہوگا. اہل اللہ کی محبتوں سے اپنے سینے کو آراستہ کرنا ہوگا، تب ہمیں اللہ. اس لیے کہ اس نے جہاں کہا ہمیں نماز پڑھو، نماز پڑھو. جہاں ہمیں حکم دیا روزہ رکھو، میری فرما برداری کرو، میری اطاعت گزاری کرو، اوامر پر عمل کرو، نواہی سے دور ہو جاؤ. جس سے ہم نے روکا ہے رک جاؤ، جس چیز کا ہم نے حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. سنو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، میری طاعت گزاری کرو، میرے عبادت کرو، میری عبادت کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور جو میرے ہیں ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے دامن کرم سے. اچھا ٹھیک ہے ہم تو نماز پڑھ ہی رہے ہیں، روزہ رکھ ہی رہے ہیں، کیا ضرورت ہے کہ خانقاہ میں بھی جایا جائے؟ نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں، روزہ تو رکھ ہی رہے ہیں، عبادت کر ہی رہے ہیں، اوامر پر عمل پیرا ہے، نواہی سے بچے ہوئے، کیا ضرورت ہے خانقاہ؟ میرے دوستو یہ میں نے نہیں بلکہ اللہ نے کہا ہے نا. کیا فرمایا؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہ دو جزو ہیں اس آیت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ میں ساری چیزیں آ گئی، جتنے اوامر و نواہی کے آگے. آگے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ. اچھا ٹھیک ہے کوئی ضروری نہیں ہے، ایک پر تو عمل پیرا ہے. تو یاد رکھیں میرے دوست کہ لوگ یہ سمجھتے کہ جو بیچ میں واو ہے نا، واو یہ تفریق کے لیے ہے نا، جدا کرنے کے لیے، کسی ایک پر عمل کر لیا تو کامیاب ہو. تو یاد رکھیں میرے دوست کہ اللہ نے وضو کے باب میں فرمایا ہے، وضو کے باب میں فرمایا ہے کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت کرو اور اپنے سر کا مسح کرو. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں دھو ٹخنوں سمیت. بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ نے کہا کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے دھو لو، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھ دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پیر کرو. ہم نے چاہا کہ ہم نماز پڑھیں، میں نے اپنا چہرہ دھو لیا، پہنچ گئے مصلی پر، فوراً
مولانا شہباز صاحب نے ہمارا دامن پکڑا کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ میں نے کہا اللہ نے کہا تھا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، ہم نے تو چہرہ دھو لیا، ہم نے تو چہرہ دھو لیا۔ کہا آگے بھی اللہ نے کہا ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، کہ آگے بھی اللہ نے کہا ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی دھو، اور آگے کہا ہے اپنے سر کا مسح کرو، اور آگے کہا ہے اور اپنے دونوں پاؤں کو دھوئو۔ یہ جو واو ہے یہ بتا رہا ہے، یہ جو واو ہے یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ یہ الگ الگ کر کے کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو چھوڑا جائے تو جس طرح وضو کامل نہیں ہوتی، واو کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وضو ہماری کامل نہیں ہوتی، اور جب وضو کامل نہیں ہوگا تو نماز کامل نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں بلا مبالغہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کر نماز پڑھو، اللہ سے ڈر کر روزہ رکھو، اللہ سے ڈر کر حج کرو، اللہ سے ڈر کر زکات دو۔ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے رک جاؤ، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور ساتھ میں اللہ کا بھی دامن اپنے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ اگر غوث اعظم کا دامن تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوگا، اسلام تمہارا مکمل نہیں ہوگا، جس طرح تمہارا وضو مکمل نہیں ہو سکتا، غریب نواز کا دامن تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہوگا تو تمہارا دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر حضور بابا سرکار کا دامن تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہوگا تو خدا کی قسم تمہارا دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ بابا سرکار کی بارگاہ میں ہم نے نہیں، کسی دنیا دار نے نہیں، بلکہ پروردگار نے بھیجا ہے، بلکہ پروردگار نے بھیجا ہے۔ ان اہل اللہ سے جتنا ہم یاد رکھیں میرے دوستوں کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اپنے ولیوں سے قریب کر دیتا ہے، اپنے ولیوں سے قریب۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے مصطفیٰ فرما گئے کہ جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کو اپنوں سے قریب کر دیتا ہے جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اور جس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں اپنوں کے لیے بغض ڈال دیتا ہے، اور جس کے لیے بغض ڈالتا ہے نا، ہم تو غوث پاک کو مان ہی رہے ہیں، بابا سرکار کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ بابا سرکار کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو غریب نواز کو مان رہے ہیں۔ نادان، کیا تو محمد رسول اللہ کو نہیں مان رہا ہے؟ پھر غریب نواز کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے شیطان تو اللہ کو مان رہا تھا، پھر آدم کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے بتایا تھا کہ اگر مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو جو مجھ سے قریب ہے ان کے قریب ہو۔ فرمائے مگر ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، یہ ٹرینڈ آج کی نہیں ہے، بائیکاٹ گینگ کا ہے نا، یہ آج کا نیا نہیں ہے، یہ تو روز اول میں ہی جیسے آدم کی تخلیق ہوئی تھی اسی دن سے بائیکاٹ کا معاملہ چل پڑا تھا۔ اگر آج کوئی کرتا ہے تو اس میں حیرانی اور پریشانی کی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات نہیں ہے، بلکہ کل بھی کیا گیا تھا ہمارے باپ آدم کا بائیکاٹ اور آج ہمارا کیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ نے کہا یخادعون اللہ، یہ اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں،
یخادعون اللہ والذین وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ خود ہی فریب میں مبتلا ہے مگر انہیں شعور نہیں ہے، مگر انہیں شعور نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے. یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ہم غوث پاک کا نام جپ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں، ہم غوث پاک کا نام جپ رہے ہیں، ہم تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں. یاد رکھیں رب نے فرمایا، رب نے فرمایا کیا ہے وہ؟ میرے نبی کی بارگاہ میں لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز بلند نہ کرو. میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز بلند نہ کرو، اتنی بھی نہ کرو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ایک دوسرے سے گفتگو کیا کرتے ہو، بات کرتے ہو. اتنی بھی آواز بلند نہ ہو. مولا اگر بلند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے سارے کے سارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں خبر تک نہیں ہوگی. تم تو سمجھو گے کہ ہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم تو جہاد میں بھی شریک ہو رہے ہیں، مگر رب نے کہا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا اور تم کفر کی راہ پر نکل چلو. میرے دوستو اللہ نے کہا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اپنی جانوں کو ان سے مانوس کر لو جو صبح و شام ہمیں پکارا کرتے ہیں، صبح و شام ہمیں پکارا کرتے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. وہ جو میرے ہیں جنہیں ہم نے اپنا بنایا ہے، وہ جو میرے ہیں جنہیں ہم نے اپنا بنایا ہے، ان کے چہرے کو اپنی نگاہ کا مرکز بنا، ان کے چہرے کو تکا کر. کیسے؟ فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. تمہاری نگاہیں ان کے چہرے سے ہٹنے نہ پائے. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. کیا ان کی راہ چلو گے؟ ان کی ذات کو اپنی نگاہوں کا مرکز و محور بناؤ گے جو دنیا کی آسائشوں میں الجھ چکے ہیں، دنیا کی زینتوں میں کھو گئے ہیں. انہیں اپنی ذات، اپنی نگاہوں کا مرکز و محور بناؤ گے جن کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اپنی یاد سے جن کا دل ہم نے غافل کر رکھا ہے. رب نے بتایا کہ نہیں، ان کے پیچھے نہ چلو، ان کے چہروں کو نہ دیکھو، بلکہ چہرہ ان کا دیکھو تو صبح و شام ہماری یاد میں مست و الست رہا ہے. اپنی نگاہوں کا مرکز و محور. مگر آج کا معاملہ یہ ہے کہ جب کہا جائے ان کو وابستہ فلاں جگہ سے ہو، فلاں، تو کہا جاتا ہے، قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فساد نہ برپا کرو، فسادی نہ برپا، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو سنوارنے والے، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم فساد تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو اصلاح کیا کرتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اچھا ہو جائے، بہتر ہو جائے، ہم تو چاہتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ تم کہاں پہنچ گئے ہو. یہ سمجھتے ہیں کہ آگے کیا ہے؟ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ
الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. جب انہیں یہ کہا جاتا ہے ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم ان احمقوں کی طرح ایمان لائیں، ہم ان احمقوں کی طرح ایمان لائیں، تو قرآن نے کہا ہے رات دن لگے رہتے ہیں یہ جو لگنے والے یہ بیکارہ پڑے رہتے ہیں، سب کچھ گھر بار چھوڑ کے پڑے رہتے ہیں، یہ احمق تو ہم اس کی طرح ایمان لائیں گے. اور جب اپنے گروہ میں جاتے ہیں آگے کیا ہے؟ قرآن نے پورا کھول کے بتا دیا جو آج ہماری حالت ہے، جو ہماری کیفیت ہے نا آج منافق کے بعد 1400 سال پہلے اللہ نے کھول کر بتا دیا ہے کہ یہ تو کہا کرتے ہیں جب ادھر آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں جب وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، حضور ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، حضور ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ یستہزئ بہم، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مذاق بنا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں. اللہ ان سے بہتر استہزاء اپنے شان کے مطابق کرنے والا ہے. یہ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، یہ خدا یاد رکھیں میرے دوستو، بات جب اس کے لوگوں کی آئی ہے یقین خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا. لیکن اہل اللہ کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ والے ہم کو دھوکہ دیتے ہیں، دونوں طرف تال لگا لیں گے. اِنَّا مَعَكُمْ، جب شیطان کے پاس جاتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، اکیلے ہوتے ہیں، ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں. یاد رکھیں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب قائم کر رکھا، دردناک عذاب. اور یاد رکھیں جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، اگر کوئی ان کے ساتھ اگر ان کی ذات کو نقصان پہنچائے تو اللہ کو نقصان پہنچانا ہوتا، اس لیے کہ اللہ اپنے اوپر لیتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اہل اللہ سے بغض، اہل اللہ سے اناد، یہ اتنا قبیح جرم ہے، یہ اتنا قبیح عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے. چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات ختم کر دوں. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ گرگٹ ہوتا ہے نا، گرگٹ سمجھتے ہیں کیا بولتے ہیں گرگٹ؟ یہاں گرگٹ ہی بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا گرگٹ؟ رنگ بدلتا ہے بہت، جدھر جائے ویسے ہی رنگ ہو جاتا ہے نا، ہرے پر جائے تو ہرا رنگ ہو جاتا ہے نا، بہت کچھ وہ اپنے آپ میں خوش ہوتا ہے. ہم تو جیسا دیکھتے اسی جیسی ہوا ہے نا، بس ویسے ہی ہم بن جاتے ہیں. یہ ہماری خوبی ہے، یہ خوبی سمجھتے ہیں. مگر یاد رکھیں کیا حکم دیا ہے اسلام نے کہ گرگٹ کو اگر ایک بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی، اگر ایک ضرب میں مارا جائے تو 100 نہیں ہے نا، ایک ضرب. آخر اس نقلی سی جان کا قصور کیا ہے؟ وہ اسلام جو ہمیں بلا عذر ایک جھوٹی مارنے کی اجازت نہیں دیتا، آخر اس ننھی سی جان کا کیا قصور ہے، کیا غلطی ہے؟ تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ یقیناً قصور تو بظاہر اس کا نہیں ہے، مگر اس کا جو ابا تھا جب نمرود نے آگ جلائی تھی اللہ والے، جس کو اللہ نے اپنے سے قریب کیا تھا نا، چاہا تھا کہ جلا کر خاکستر کر دیا، مہینوں تلک لکڑیاں اکٹھی کی گئی، آگ لگایا گیا، بڑا ایسا کہ اوپر سے کوئی پرندہ اگر گزرے تو جھلس کر گر جاتا تھا، مہینوں تک لکڑی اب منجنیق میں رکھا گیا ڈالا. تو یہ اس نے کیا کیا تھا کہ اس آگ میں نار نمرود میں پھونک مار رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ پھونک مار رہا تھا. اس کی یہ غلطی تھی. اچھا یہ بتائیں کہ گرگٹ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ہوتا ہے نا. اس کے پھونک مارنے سے کچھ ہونے والا تھا؟ کچھ نہیں. لیکن اس کے پھونک مارنے نے اس کی خباثت کا پتہ بتا دیا.
اس کے خباثت کا پتہ ہمیں دے دیا ہے۔ اسی طرح آج اگر کوئی ممبر پر بیٹھ کر بھی جو بہت اسرار کے ساتھ بیٹھ کر بھی اگر اہل اللہ کے بارگاہ میں دریدہ دہنی کرتا ہے تو اس سے ان اہل اللہ کی شان میں کمی نہیں ہوتی بلکہ ان کے خباثت کا پتہ چلتا ہے، ان کے خباثت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ نے تو اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا؟ اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آج جنگلوں میں پھرا کرتے ہیں کہ کیا اس نے بھوک ماری تھی؟ نہیں، ہزاروں نسل بیت گئی، تقریباً 4,500 سال، تقریباً 4,500 سال اس کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کتنے نسلن بعد نسلین۔ لیکن یاد رکھیں میرے دوستو کہ اہل اللہ کی بارگاہ سے بدزنی یہ اتنا قبیح جرم ہے، اتنا بدترین عمل ہے کہ اگر کرے ابا تو نسل اللہ سلامت نہیں رہنے دیتا، نسل اللہ محفوظ نہیں رہنے دیتا ہے بلکہ صبح قیامت تک اسے مارا جاتا ہے، اور نہ صرف مارا جائے گا بلکہ اس پر 100 نیکیاں بھی ملتی رہیں گی، ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اپنوں سے اور جن کو اس نے اپنا قرب عطا کیا ہے اس سے ہمارا دل میلا نہ ہو، اس سے ہمارا دل میلا نہ ہو، ان کی محبتوں سے ہمارا سینہ ہمیشہ جو ہے منور اور روشن رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہم سب کو ان کی محبت، معیت اور قرب عطا فرمائے، آخرت میں ہمارا حشر و نشر انہی نیکوکار